مولس تھا، اس نے عیسائیوں کے اندر فرقہ پرستی کی. جی آج کل وہ لنڈے کے محققین پیدا ہو گئے ہیں، یہ ہاتھ جوڑے دیکھ لیں، برائے مہربانی واپس آ جائیں، ان بحثوں کو چھوڑ دیں. تو یہ عجیب قسم کی بحثوں کو چھوڑ دیں، انہوں نے مغفرت نہیں دلانی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. جمیعا سب کے سب، اس سبھی کو حکم ملا کہ رب کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑو، فرقہ واریت نہ کرو. ہم الحمدللہ وہ لوگ ہیں جو شروع سے چلتے آ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک، ابھی اس دور کے اندر بعض خود کو سنی کہلانے والے لوگ بھی تفرقہ کر رہے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ جو اہل حق تھے، شروع سے چلتے آ رہے تھے، اسی روش پر قائم رہتے. اہل حق کی روش ہے میانہ روی، افراط و تفریط کا شکار نہ ہونا. صحابہ کا بھی ادب کریں گے، اہل بیت کا بھی ادب کریں گے، صحابہ سے بھی محبت رکھیں گے، اہل بیت سے بھی محبت رکھیں گے. صحابہ کا انکار کیا، رافضیت میں پڑ گئے. اہل بیت کی شان کا انکار کیا، خارجیت اور ناصبیت میں پڑ گئے. یہ کام اہل سنت کا نہیں ہے. اہل سنت میانہ روی کرتے ہیں، ہمیشہ بین بین رہتے ہیں، دونوں سے محبت رکھتے ہیں، کسی کی بے ادبی نہیں کرتے، کسی ایک فرد کا بھی انکار نہیں کرتے. یہ اہل سنت ہے. جس کو بھی بارگاہ رسالت سے قرب حاصل ہو گیا، وہ ہمارے سر کا تاج ہو گیا، ہم ان کے قدموں کی خاک ہو گئے. صحابہ کی ادب اسی وجہ سے ہے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ نسبت ہے. اہل بیت کا بھی ادب اسی وجہ سے کہ رسول اللہ کے ساتھ نسبت ہے. اسی نسبت کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ہم نے پہلے ایک دفعہ درس قرآن میں کلام کیا تھا کہ عیسائیت کے اندر کس طرح سے فرقہ واریت آئی. مولس تھا، اس نے عیسائیوں کے اندر فرقہ پرستی کی. اسی طرح ہمارے اندر عبداللہ بن سبا تھا، اس نے آ کر رافضیت کو پھیلایا. پھر مولا علی نے سزا بھی دی، زندوں کو پکڑ کے آگ میں پھینکا. ایک فرقہ اٹھا، اس نے اہل بیت کے نام پر جیبیں بھرنا شروع کر دی. دوسرا فرقہ اٹھا، اس نے اہل بیت سے دشمنی مول لے لی، خارجیت میں پڑ گیا، مولا علی پاک سے ذاتی دشمنی مول لے لی. اجتہاد کے معاملات وہ نہیں، صحابہ کے آپس میں اجتہادی معاملات ہوئے ہیں، مشاجرات صحابہ ہوئے ہیں. اہل سنت کا مشاجرات صحابہ کے معاملے میں عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی آپس میں جو لڑائی جھگڑے ہوئے، جو اس طرح کے معاملات ہوئے، وہ پاکستیاں جانے بھائی ہمارے سر سے اونچے ہیں. اور کہاں 1400 سال بعد آ کے ان کی بارگاہوں میں زبانیں دراز کرتے پھرے. ہمیں کس نے حق دیا؟ اہل سنت ہمیشہ بین بین رہنے والے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں یہ رب کے بارگاہ میں چلیں گے وہ معاملات. وہ صحابہ ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے لوگ تھے. اتنی اونچی بارگاہ میں بیٹھنے والے لوگوں کے آپس کے معاملات وہ خود ہی جانے. اب آپ سادہ سی مثال لے لیں، ماں باپ کا آپس میں جھگڑا ہو جائے، کیا کسی کو شرع حق دیتی ہے کہ کسی ایک کی سائڈ لے؟ بالکل نہیں دے گی شرع. وہ بھائی میاں بیوی ہے، تمہاری کیا اوقات ہے درمیان میں؟ تم تو دونوں کی اولاد ہو. باپ اگر زیادتی بھی کر رہا ہے تو رب ہے اس کا پکڑنے والا، تمہیں پھر بھی اجازت نہیں ملے گی. ماں زیادتی کر رہی ہے تو رب ہے نا، تمہیں پھر بھی اجازت نہیں ملے گی کہ ان کے درمیان پڑھو اور کسی ایک کا ساتھ دے کے دوسرے کی بے ادبی کر لو. تو جب ماں باپ ان کے بارے میں حکم ہے تو جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو صحابہ ہیں، جو اہل بیت ہیں، ان کے باہمی معاملات میں ایسا کیوں؟ یہاں پر کیوں ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں کہ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم ان کے معاملات میں پڑھیں. لیکن کیا ہے جی آج کل وہ لنڈے کے محققین پیدا ہو گئے ہیں، وہ جناب کتاب پکڑتے ہیں، ایک روایت پڑھ کے صحابہ برتان شروع کر دیتے ہیں. خارجی اٹھتے ہیں، ناصبی اٹھتے ہیں، مولا علی پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں. ہمارا یہ شیوا نہیں ہے. اہل سنت کا شیوا بین بین رہنے کا ہے، میانہ روی کو اختیار کرنے کا ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے. اب اللہ کی رسی یہ ہے کیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول صاحب وسادہ والنعلین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے، سفر میں بھی حضر میں بھی. وہ فرما رہے ہیں، فرمایا حبل اللہ عز و جل هو الجماعہ، اللہ کی رسی یہ جماعت ہے. ہم کہتے ہیں نا اہل سنت والجماعت، اللہ کی رسی جماعت ہے. ایک اور روایت میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا دست قدرت جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے یہ جماعت پر ہے۔ یہاں سے پتا چلا کہ جماعت اللہ کی رسی ہے، ہم نے اسے پکڑ کے رکھنا ہے۔ جماعت کیا ہے؟ وہ سواد اعظم ہے، وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سے ایک بڑا گروہ مسلمانوں کا حق پر قائم رہا اور اسی بین بن والے نظریے پر قائم رہا، کسی ایک کی وجہ سے دوسرے کی بےادبی نہیں کی، صحابہ کی وجہ سے اہل بیت کو برا بلا نہیں کہا، اہل بیت کی وجہ سے صحابہ کو برا بلا نہیں کہا، صحابہ کی شان میں تنقیص نہیں کی۔ آج کے دور میں یہ ہمارے اہل سنت میں سے دوسروں کو تو چھوڑ ہی دینا تو ویسے خارج ہو گئے۔ ایک نے جناب وہ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کو مرتد کہہ دیا، معزز اسلام سے خارج قرار دے دیا۔ ایک اٹھے انہوں نے مولا علی پاک کی ذاتی دشمنی مول لے لی، وہ بھی خارج ہو گئے۔ ہم بین بین رہنے والے لوگ تھے، ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس طرح رہیں، لیکن ہم میں سے بھی آج کے دور میں بعض لوگ نکل آئے جو اہل بیت کے نام پہ ہمارے اہل سنت کو لوٹنا شروع ہو گئے۔ بہت سارے سید کے لانے والے لوگ بھی ساتھ شامل ہو گئے، انہوں نے اپنے آباء اجداد کو کیش کرنا شروع کر دیا۔ چلو عزت تو ملے گی نا، علی علی کرنے سے عزت ملتی ہے، علی علی کرنے سے عزت ملتی ہے، لیکن علی کے دوستوں سے دشمنی مول لینے سے عزت نہیں ملتی۔ پھر مولا علی کے درے ہی بڑھیں گے، ہاں کوڑے بڑھیں گے، اور دردناک قسم کے کوڑے پڑیں گے۔ پھر اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں تو بین بین رہنا چاہیے تھا۔ حضرت امیر معاویہ پر تان اس قسم کے ناقص جملے کہ جو ان کی شانوں میں تنقیص کرتے ہیں، بعد میں کہنا جی میں تو سنی ہوں۔ پہلے شمشیر اعلیٰ کر کے لواتے تھے، جب اعلیٰ حضرت کی عبارتیں دکھائے گی کہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہم بین بین رہنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ تو بھائی درمیان میں رہتے ہیں، ہم دونوں کا ادب کرتے ہیں، پھر جناب اعلیٰ حضرت کی بات نہیں مانی، زندگی پر اعلیٰ حضرت کے نام پر پلے۔ اب کیا کیا؟ جب اعلیٰ حضرت کی بات بھی اپنے خلاف نظر آئی، ان لوگوں نے اعلیٰ حضرت کا پلہ چھوڑ کے کہہ دیا میں تو شمشیر علی ہوں۔ خدا کا خوف ہے یار، کوئی اس قدر منافقت کہ شمشیر اعلیٰ حضرت ہونا شمشیر علی ہونا نہیں تھا۔ پہلے اعلیٰ حضرت کے نام پہ زندگی پر کھاتے پیتے رہے، اور جب اعلیٰ حضرت کی بات اپنے ہی خلاف مل گئی کتاب سے، اب رونے لگ گئے، اپنا روٹ ہی بدل لیا۔ اب نہیں بھائی، یہ تو منافقت ہے سیدھی سیدھی سی، سادہ سی بات کروں گا میں۔ ہم ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں چل سکتے، ہم ان کو دعوت فکر دیں گے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب واپس آ جاؤ، عرفان شاہ صاحب واپس آ جاؤ، جتنے بھی پیر ہیں اس طرف کو نکل گئے ہیں، جتنے بھی علماء اس طرف کو نکل گئے ہیں، ان کو ہم یہی پیغام دیں گے خدا را واپس آ جاؤ۔ اس طرح کی باتیں ہمیں زیب نہیں دیتی۔ اپنے اکابر کو پڑھو تو صحیح، پیر میرے شاہ صاحب کو پڑھو تو صحیح، انہوں نے لکھا کیا ہوا ہے؟ پیر میرے شاہ صاحب کا دامن چھوڑ دیں گے، لیکن انہی کی گدیوں میں بیٹھ کر رافضیت والی باتیں کریں گے۔ یہ تو ہمارا شیوا نہیں تھا۔ اب پیر میرے شاہ صاحب کی کتاب پڑھو تو صحیح، فتاوی ماریہ پڑھو، تسمیہ ما بین سنی و شیعہ پڑھو تو صحیح، لکھا کیا ہوا اس کے اندر؟ عقیدہ کیا لکھا پیر میرے شاہ صاحب نے؟ اکابر کو چھوڑ دیا، اپنی میں ایک دکان بنا لی۔ اب ہمارے بیچارے سادہ بولے والے سنی پریشان ہو گئے، کرے کیا یہاں پر؟ وہ کہتے ہیں یار تسی بھی یار سنی ہو بھی سنی نے اسی کی کریے۔ وہ نقطہ سمجھے جہاں پر اختلاف پیدا ہو رہا ہے، وہ نقطہ یہی ہے کہ وہ اپنی اوقات بھول چکے ہیں کہ ہماری اوقات نہیں ہے صحابہ اور اہل بیت کے درمیان بولنے والی۔ وہ پاک ہستیاں تھی، وہ رب کی بارگاہ میں چلی گئی، تم میں کون ہے ان کی بارگاہ کے اندر بیٹھ کر ان کے بارے میں اپنی رائے قائم کرے، ایک کو دوسرے کے خلاف قرار دے؟ سیدنا میرے معاویہ مولا علی پاک کے آپس کے معاملات میں ایک اجتہادی خطا تھی، سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ پاک بھی وہاں پہ ساتھ تھی حضرت میرے معاویہ کے، سیدہ عائشہ پاک کے خلاف نہیں بولیں گے، پتہ ہے ام المومنین ہے نا، حالانکہ وہ تو ساتھ تھی۔ حضرت زبیر بن عوام کے خلاف نہیں بولیں گے، حضرت طلحہ کے خلاف نہیں بولیں گے، کیوں؟ ان کے مبشرہ میں سے ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی ان کو، وہ ہستی ہیں، ان کے خلاف نہیں بولیں گے۔ بولیں گے کس کے خلاف؟ صرف حضرت میرے معاویہ کے خلاف۔ کیوں بھائی؟ کیا اس جنگ میں حضرت میرے معاویہ کہنے تھے؟ غلط نظریہ دیا جا رہا ہے ہمارے اہل سنت کو۔ حضرت میرے معاویہ کے ساتھ سیدہ عائشہ پاک بھی تھی، حضرت میرے معاویہ کے ساتھ زبیر بن عوام بھی تھے، حضرت میرے معاویہ کے ساتھ حضرت طلحہ بھی تھے، یہ اشراف مبشرہ میں سے ہیں دونوں۔ ان کو کچھ نہیں کہتے، پتہ ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے۔ سیدہ عائشہ پاک کو کچھ نہیں کہتے، پتہ ہے ہم پکڑے جائیں گے، ام المومنین ہے، کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ ان صحابی کے گریبان پر ہاتھ ڈالیں گے معاذ اللہ،
کہ جن کے بارے میں پتہ نہیں ذرا وہ اتنا ان کو پتہ بھی نہیں ہے ان کے بارے میں، ذرا وہ کالے لوگ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے. اصل چیز یہ ہے اپنی دکان نہیں چمکا لی، خدا کا خوف نہیں کیا کہ یہاں پر فرقہ پرستی ہو جائے گی. رب نے منع فرمایا واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی جماعت تھی. کیا پچھلے بزرگ جتنے گزرے ہیں ان کے سامنے یہ ساری باتیں نہیں تھی؟ ان کے سامنے یہ ساری احادیث موجود نہیں تھی جو یہ آپ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ یہ دلیلیں پیش کرتے ہیں؟ کیا ان کے سامنے وہ سب نہیں تھا؟ پیر مولانا شاہ صاحب کے سب سامنے یہ سب کچھ نہیں تھا؟ اعلی حضرت کے سامنے یہ سب کچھ نہیں تھا؟ پچھلے جتنے بزرگ گزر گئے کیا ان کے سامنے یہ سب عبارتیں موجود نہیں تھی؟ انہوں نے تو کوئی اس طرح کے کلمات نہیں کہے، وہ تو ادب نہیں رہے، انہوں نے ادب ہی سکھایا کہ بھائی ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے ہم ان پاک ہستیوں کے بارے میں کلام کریں اس طرح کا. لیکن کلام کرتے پھر رہے ہیں. کہیں نہیں ان کے بارے میں کوئی کنفرم نہیں ہے کہ صحابی تھے کہ نہیں تھے. استغفر اللہ العظیم. خدا کا خوف نہیں آتا. حنیف قریشی نے بات کی پچھلے دنوں، وہاں سے جیلم سے ہو کے آیا، ہم نے چلو کہا چلو اچھا کام کر آیا کچھ، جا کے جو ہے اس نے چلو مرزے کو جو ہے نا اس کی اوقات دکھا دی، واپس آگے جو ہے پوڈ کاسٹ کر رہا ہے اور بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے وہاں پر. اس قدر بری بات ہے یار. یہ صحابہ کرام کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں وہ جنتی ہے، ان کے بارے میں کہتا میں کنفرم ہی نہیں ہے کہ وہ صحابی تھے کہ نہیں تھے. یہی بات تو پھر جیل میں کر رہا تھا، تب تم بڑے کس کے دروازے پہ پہنچ گئے. یہی بات اب خود کر رہے ہو. پھر تم نے اور اہل تشیع میں فرق کیا رہ گیا؟ وہ بھی تو یہی بات کرتے ہیں. بھائی ہم نے تو قرآن پڑھا ہے، اللہ نے فرمایا کل وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر لیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے یہ اللہ سے راضی ہے. ہم نے تو قرآن پڑھا ہے. قرآن کو چھوڑ کر، اللہ کی رسی کو چھوڑ کر، جماعت کو چھوڑ کر یہ تم نے نئی تشریحات کرنا شروع کر دی. کیا ہو گیا ہمارے اہل سنت کو؟ پھر ہم لوگ کہتے ہیں جاؤ سنو ان کو، سنو یہ کہتا گیا ہے. بھائی کیوں سن رہے ہو؟ یا تو آپ عالم ہو تو آپ سنو. آپ نے قرآن جس کو پڑھا آپ کو پتا چلے کہاں ڈنڈی مار رہا ہے. ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں یار اس نے حدیث سنائی ہے، ہم کہتے ہیں یار اس نے قرآن کی آیت کا معنی بیان کیا. ہمیں کیا پتا اس نے معنی خود سے گھڑا ہے یا بزرگوں والا بیان کیا؟ ہمیں کیا پتا اس نے حدیث کا صحیح مفہوم بیان کیا یا اپنے پاس سے نکال دیا کوئی مفہوم؟ ہمیں تو وہ چیز دیکھنی ہے جو شروع سے چلتی آ رہی ہے، ہم اسی پر قائم رہیں. کہ اہل بیت میں صحابہ نہیں تھے. صحابی کون تھے؟ وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایمان میں صحبت پائی اور حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو گئے، یہی صحابی ہے. تو اہل بیت کی جو افراد جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، کیا وہ صحابہ میں شامل نہیں ہو رہے؟ اس طرح سے کہاں کہاں بھٹکاتے پھرو گے عوام کو. ہمارے بیچارے سنی پریشان ہو گئے ہیں. جنگ جمل اور جنگ صفین کا تذکرہ کر کے دماغ چاٹ لیے ان لوگوں نے. بھائی جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، ہزاروں ایسی جنگیں ہوتے صحابہ کی. وہ رب کی بارگاہ میں چلے گئے، وہ صحابی تھے، وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے تھے، وہ بلند و بالا مقام کے مالک تھے. ہم آج کل دنیا دار لوگ 1400 سال بعد آ کے ان کی بارگاہ میں زبانیں کھولتے پھرے، جو منہ میں بولتے پھرے. ہماری کیا اوقات ہے؟ خدا کا خوف کر لو، واپس آ جاؤ. حنیف قریشی صاحب کو بھی واپس آ جانا چاہیے، عرفان شاہ مشہدی صاحب کو بھی واپس آ جانا چاہیے. جتنے پیر اس طرف کو نکل گئے ہیں ان کو واپس آ جانا چاہیے. یہ ہاتھ جوڑے دیکھ لیں، برائے مہربانی واپس آ جائیں. ان بحثوں کو چھوڑ دیں. تو یہ عجیب قسم کی بحثوں کو چھوڑ دیں. انہوں نے مغفرت نہیں دلانی، انہوں نے آپ کے کام نہیں آنا. کام آنا ہے تو ادب نے کام آنا ہے، کام آنا ہے تو رب کے فضل نے کام آنا ہے، رب کی رحمت نے کام آنا ہے. رب کا حکم مانیں گے تو اس بات نے کام آنا ہے. ادب اگر علم سے کم ہو جائے، علم کا لیول اوپر چلا جائے، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. شیطان کیا تھا؟ شیطان سے بڑا کوئی عالم تھا؟ کتنا بڑا عبادت گزار تھا، ادب نہیں تھا اس کے اندر. ابا واستکبر وکان من الکافرین، فرمایا اس نے انکار کیا، تکبر کیا، کافروں میں ہو گیا. آپ میں کیا ہو یار؟ ادب کرنا چاہیے. وہ صحابہ ہیں، وہ اہل بیت ہیں، ہمیں ادب کرنا چاہیے. ہمیں یہی درس ملا ہے. خاموشی سے اسی لائن میں رہیں. آپ کو ان کو سننے کی کوئی حاجت نہیں ہے جب تک یہ لوگ توبہ کر کے واپس نہیں آ جاتے. اب ان کو کہتے ہیں بھائی آپ سید ہو، واپس آ جاؤ، خدا کا خوف کرو. سید کے نام پر عوام کو اپنے پیچھے نہ چلاؤ، رسول اللہ کی بارگاہ کے پیچھے چلاؤ، صحابہ کا ادب سکھاؤ. اس قسم کی بحث اسٹیجوں میں بیان کرنا یہ چیز زیبا نہیں دیتی ہے ایک عالم کو، ایک سید کو. بعض میں بڑی گندی زبان والے لوگ بھی شامل ہیں. چمن زمان جیسے لوگ ہیں، وہ آج کل مفتی بن گیا، پتہ نہیں کہاں سے نکلا، وہ اتنی گندی زبان استعمال کرتا ہے کابرین کے بارے میں.
اسی طرح کا ایک صداقت فریدی ہے، ہمارے اہل سنت میں سے نکلے ہیں لوگ جن کے میں نام لے رہا ہوں، اس صحابہ کرام کی شان کے تنقیص کے اندر انہوں نے پوری کتابیں لکھ چھوڑی. اہل سنت کا شروع سے متفقہ عقیدہ تھا صدیق اکبر فاروق اعظم امت میں سب سے افضل ہے. جو اس بات کا انکار کرے گا مولا علی کو ان پر فضیلت دے گا وہ مولا علی کے اپنے کوروں کا حقدار ہے. مولا علی کے نام پر کیش کر رہے ہیں، مولا علی کے نام پر پیسہ کھینچ رہے ہیں، مولا علی کے نام پر سجدے اپنے بھر رہے ہیں، اپنے میدان بھر رہے ہیں، لیکن مولا علی کا ہی فرمان لوگوں کو نہیں سنا رہے، اسی عقیدے سے ہٹائی جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرما دیتا نا اس جنگ کے بارے میں بھی کہ فرق مراتب بے شمار، مولا علی پاک اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ فرمایا ان کے درمیان مراتب کا فرق بے شمار ہے. مولا علی پاک کی فضائل بہت اونچی ہے. ہم نہیں مانتے، ہم نہیں کہتے کہ مولا علی پاک اور حضرت معاویہ ایک مرتبے کے، نہیں، ہم نہیں کہتے دونوں بڑے ہیں، لیکن مولا علی پاک افضل ہے. فرق مراتب بے شمار. حق بدستے حیدر کرار، جب یہ جنگ ہوئی تھی تو حق بدستے حیدر کرار، لیکن اس جنگ کی وجہ سے تو میرے معاویہ کے خلاف نہیں بولنا، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، ہاں وہ بھی صحابی ہے، صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہے، پر میں مگر معاویہ بھی ہمارے سردار. تان ان پر بھی کار فجار، جو ان پر تان کرے گا وہ فاسق و فاجر ہے، گناہگار شخص ہے وہ. لہذا ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا، ہمیں ان بحثوں میں نہیں پڑھنا. ہم اہل سنت ہی رہے، ہم اسی عقیدے پر ہیں جس عقیدے پر شروع سے بزرگ چلتے آ رہے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے جو سیکھا سنا اسے یاد رکھنے عمل کرنے آپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.